بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ بالآخر پاکستان کے سسٹم میں مزید جھول دکھا کے، پاکستان کو مزید ڈس آرگنائز دکھا کے، پاکستان کے اداروں کو مزید پریشرائز کرا کے اور نان ڈسپلن ڈکلیئر کروا کے، اس حکومت کا نان کمپیٹنٹ ڈکلیئر کروانے کے بعد وہ سمری بالآخر اس کی لوکیشن پتہ چل گئی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی ٹیبل پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں جو میرا اور آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے، کس چیز کی پردہ داری ہے، ایسی کون سی چیز ہے جس کو آئی ایس پی آر، جی ایچ کیو یا فوج بتانا چاہ رہی تھی رات کو، لیکن حکومت اس کو چھپانا چاہ رہی تھی بار بار۔ پہلے وزیر دفاع تردید کرتے ہیں، پھر وزیر اطلاعات تردید کرتی ہیں، پھر وزیر اطلاعات تصدیق کرتی ہیں، پھر وزیر دفاع تردید کرتے ہیں وہ سمری جو وزارت دفاع کے سیکٹری کے پاس گئی، لیکن اس سمری کا وزیر دفاع کو ہی نہیں پتا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیوں بالآخر 12 بجے ان تمام تردیدوں کے بعد 12:30 بجے آئی ایس پی آر کو باقاعدہ ٹویٹ کر کے بتانا پڑا کہ بما 6 جرنلز کے نام کہیں نہیں دیے گئے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو بھی میں نے آپ کو بتانا ہے، کون سا نام ایڈ آن ہوا ہے اور کس کی تخفیف کے سے متعلق سٹوریاں بیچ کے اندر چل رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی میں نے بھی آپ کے ساتھ وہ چیز ڈسکس کرنی ہے۔ کیا چیزیں ہیں کہ آئی ایس پی آر کنفرم کر رہا، گورنمنٹ پورٹرے کرنا چاہ رہی ہے پبلک کے سامنے کہ نہیں جی ہم تو بالکل معذور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے ایسا؟ 2 دن پہلے یہ گیدڑ بھپکیاں دینے والے لوگ کہ سمری آئے یا نہ آئے ہم تعیناتی کر لیں گے۔ یہ کیا چیز ہے جس کا 2 دن پہلے اناؤنس ہو گیا کہ 24 تاریخ کو کابینہ کا اجلاس ہونا ہے صبح 9 بجے؟ یہ کیا چیز ہے کہ کل شام کو ہی بتا دیا کہ رات کو پارلیمانی کمیٹی کا اہم ترین اتحادیوں کا اجلاس ہونا ہے؟ یہ کیا چیزیں پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ اور اس کے بعد وہ جو تھوڑا رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف کی شکل میں اسمبلی کے فلور پر اور جاوید لطیف کی شکل میں فوج مخالف بیانیے جو آنا شروع ہو گئے تھے، جی ہاں 73 سال 74 سال کا ریکارڈ جو سامنے آ رہا تھا، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو موجودہ تقاضا کری کہ آپ کا جانا شروع ہے۔ آئی ایس پی آر اس ہیجانی کیفیت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے باقاعدہ طور پر اس سپیکولیشن کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ خبر وزیر اطلاعات چھپا رہی تھی رات کو، کیونکہ میں خود سکرین پہ تھا۔ وزیر دفاع چھپا رہے تھے اس خبر کو کہ پتہ نہ چلے، تاکہ مزید تھوڑی ہیجانیت بڑھے، مزید کیاؤس تھوڑا بڑھے، مزید سپیکولیشن تھوڑی بڑھے۔ لیکن مختلف ٹیبل سٹوریز چل رہی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نا یہ خبر انصار عباسی صاحب نے بریک کی نا، جیو جنگ کے یا دی نیشن کے نا، دی نیوز کے، تو وہ انہوں نے خبر بریک کی اور تردید گورنمنٹ کی طرف سے آئی۔ تو یہ طے ہو گیا کہ یہ خبر جو تھی، یہ سٹوری جو تھی، یہ گورنمنٹ کی طرف سے فیڈ نہیں کی گئی تھی یا گورنمنٹ کی طرف سے بریک نہیں کی گئی تھی، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کی تردید کی کہ انصار عباسی کی خبر کو نگیٹ کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سمری نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سورسز تھے یا یہ جو خبر نکالی گئی تھی یا بریک کی گئی تھی، یہ فوج کی طرف سے تھے۔ اتنی بات بڑی کلیئر ہے، ادھر کا سورس تھا جس کو انصار عباسی صاحب نے پھوڑا تھا یا بریک کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے جی، یہ فوج کی طرف سے فیڈ کی گئی تھی انصار عباسی کو خبر، کیونکہ کئی ماہ سے انصار عباسی صاحب نا فوج کی طرف سے ہی، جن کو میں سول ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بولتا ہوں، بہت سی خبریں فیڈ کر رہے تھے، بہت سی خبریں فیڈ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا جی کہ اس خبر کے اوپر، ادارے نے دیکھ لی سر، اس خبر کے اوپر تو سیدھا جھوٹا جھوٹ چل رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہہ دیا کہ کوئی ایسی سمری نہیں موصول ہوئی، وزیر دفاع نے ٹویٹ کر دیا کوئی ایسی سمری موصول نہیں، میڈیا اتنی ہیجانی کیفیت نہ دکھائے، سب سے پہلے میڈیا کو ہی بتائیں گے اگر کوئی ایسی سمری ہو جائے۔ رات 12 بجے تک یہ لوگ انکار کرتے رہے۔ 12:30 بجے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تصدیق کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے صرف تصدیق کی ہے، 6 ناموں کے نام نہیں لیے، 6 کے نام نہیں لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، نہیں لیے کسی کا نام۔ ٹھیک ہے جی، کہا جا رہا ہے کہ سب سے موسٹ جو سینئر جنرل ہے نا، جن کو آرمی چیف کے لیے یا جوائنٹ چیف کے لیے رکھنا ہے، اس سمری میں ساحر شمشاد صاحب سے سمری شروع ہو رہی ہے، جنرل عاصم سے شروع نہیں ہو رہی ہے۔ اور جنرل عاصم سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ان کی ریٹائرمنٹ کا بتایا جا رہا ہے اس سمری کے اندر، کہ وہ ریٹائر ہیں، آپ ان کو ریٹائر کنسیڈر کریں۔ یہ سپیکولیشن چل رہی ہے اور غالب سپیکولیشن چل رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس کے اثرات کچھ اور ہیں نا۔ اس لیے سمری کی تصدیق نہیں کر رہے تھے رات کو خواجہ سے وغیرہ، پتہ ان کو تھا، اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، اب ظاہر پرائم منسٹر کو اٹھانا ہے، کس کس کو اٹھانا ہے بھائی، کرنا کیا ہے، اس لیے اس کی تصدیق نہیں کرے۔ جب آئی ایس پی آر نے 12:30 تصدیق کر دی تو ان کو مجبوراً تصدیق کرنی پڑی
جب انہوں نے بتا دی کہ ہم نے سمری بھیج دی تب ان کو کرنی پڑی. یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ آئی ایس پی آر کے ڈنڈے کی وجہ سے انہوں نے مانا کہ ہمارے پاس سمری آ گئی ہے جی. اور اس لیے بھی تھی کہ یہ بھی خبریں کہ اب جو 7ویں نمبر پہ جنرل تھے نا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم, اب وہ 6 نمبر پر آ گئے, یعنی سینیورٹی لسٹ ریوائز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو جنرل عامر صاحب گورکھپانڈ گجرانوالہ وہ 5ویں پہ آ گئے اور یہ 6 پہ اگر جنرل عاصم نکلتے ہیں. اس طرح کی خبریں اسپیکولیٹ کر رہی ہیں. جو بھی ہو اللہ پاکستان کے حق میں بہتر کرے, لیکن یہ سب چل رہا ہے. بہرحال اس سارے معاملے میں نا گورنمنٹ نے اپنی 0% میچورٹی دکھائی ہے, اور نہ صرف میچورٹی دکھائی ہے بلکہ سمری کی جو تردید کر کے نا انہوں نے مزید ادارے کے خلاف ایک پروپیگنڈا بنایا. کس طرح بنایا؟ پوری اسٹریٹجی بنائی کہ فوج ہمارے ساتھ, یہ اسٹیبلشمنٹ سمری نہیں بھیج رہی, بھیجنے کے باوجود بھی کہہ رہے کہ نہیں بھیج رہی. ٹھیک ہے, میرے حساب سے یہ سب چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, سمری صرف کاغذ ہے, ڈوزر صرف کاغذ ہے, سی بی ایک کاغذ ہے. ان سے کسی نے نہیں پوچھنا, ان کو بتلانا ہے. بتانے اور پوچھنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. میڈیا کے لوگ استعمال کیے گئے پچھلے 2 سے 2.5 دنوں میں. ٹھیک ہے, اپنے مقبول قسم کے اینکرز لانچ کیے گئے, کالم لکھوائے گئے, میں آسما شرازی وغیرہ کی باتیں کر رہا ہوں, اور پروگرام کروائے گئے, سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلوائے گئے. یعنی مکمل طور پر فوج کے خلاف ایک جسے کہتے ہیں نا محاذ ڈیولپ کیا حکومت نے. کیا اداروں کو نہیں پتا اس بات کا؟ سب پتا. میں تو آپ کو کل کی ویڈیوز میں ایویڈنسز دکھائے کہ یہ سب اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو بہرحال اس پیرائے پر پاکستان کو کل بہت ہی دھویا ہے. مجھے بڑا دکھ ہے, بہت دکھ ہے جس طریقے سے ہوا. اور اوپر سے حیرانگی کی بات سن لیں, آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا ثواب دیتے نا, اب لسٹ آ گئی جو کچھ بھی ہے, سمجھیں آئینی حق ہے ان کا, اب ان کی ڈومین شروع ہو گئی جی, سارے نام ان کے پاس آ گئے, کچھ کسی کو بھی لگائے. مگر اتحادی جماعتوں کا آج پارلیمانی اجلاس ہنگامی طور پر بلایا جی, اور شام 6 بجے بلایا. کیوں ضرورت ہے جی اس اجلاس کی؟ کیوں ضرورت ہے جب استحقاق ان کا ہے؟ پہلے آپ نے تماشا بنایا نواز شریف صاحب سے مشورے کا, اب آپ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا رہی ہے سربراہان کا مشورے کا. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید تعیناتی کا فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد کوئی الیکشن کی ڈیٹ پہ عمران خان صاحب کو یا الیکشن کے مہینے پہ کوئی کنونس ہو چکے ہیں, اس لیے ان کو روکا ہوا. اس لیے عمران خان صاحب نے نا بہت سی چیزوں سے پیچھے ہٹے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے. وہ اس طرح طریقے سے لے کے چیزیں نہیں چل رہی. اس تعیناتی کے لیے شاید انہوں نے ویٹ کیا ہوا ہے. تو شاید پارلیمانی پارٹی کے سربراہوں سے بات کرتے ہوئے ان کو اعتماد میں لینا ہے الیکشن کے مہینے کے حوالے سے, یا کچھ بھی ہے. یہ چیزیں کوئی یقین دہانی ہے جو کروانی ہے, یا یقین دہانی ان کو ہوئی ہے وہ اس سے متعلق کروانا ہے, تو یا نام کے حوالے سے بھی اعتماد میں لے سکتے. تو یہ سب چیزیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں نا, وہ آگ لگی بستی میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی مستی میں نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت میچور پلے کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی ایئر فورس کا جہاز لے کے کراچی پہنچتے ہیں, باقاعدہ شیک ہاتھوں کو شیک کرتے ہوئے, بتا کہ جیسے مملکت کا سربراہ آ رہا ہے وزیر اعظم کے جہاز پہ. اور اب انہوں نے ایک اور ٹارگٹ اپنا اچیو کیا ہے, اور بہت میچور ٹارگٹ اچیو کیا ہے. اے این پی کو بنایا, اپنے سمدھی غلام علی کو نا انہوں نے گورنر کے پی کے لگا دیا. اپنے سمدھی غلام علی کو گورنر کے پی کے لگایا ہے. اس سے پہلے غلام علی صاحب پشاور کے میئر بھی رہ چکے ہیں, ان کے بیٹے اس وقت پشاور کے میئر ہیں جی. اور ایک بھائی مولانا فضل الرحمان کا ویسے ہی سینیٹر ہے, بیٹا ان کا وفاقی وزیر ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ تعیناتی اور اس ڈیٹ پہ یہ تعیناتی آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے بڑے سوال ہے, کون سی ڈیل ہے مولانا فضل الرحمان سے ہوئی ہے. بہرحال کچھ تو ہے, کیونکہ یہ اتنا نہیں غیر اہم معاملہ, پوری لابنگ ہوئی ہے جس کی بنا پر یہ ہوا ہے. اور مفادات ہیں آنے والے حالات میں. ڈیفینیٹلی گورنر کا بڑا اہم کردار ہے. اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں پنجاب کی اور کے پی کے کی, تو گورنر نے بڑا کردار ادا کرنا ہے اگلے الیکشن میں منوورنگ کے لیے, تمام چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. تو ایسے میں سمدھی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ادھر لگ گئے, مگر پھر بھی شکر ہے 8 مہینے بعد گورنر تو لگا دیا نا انہوں نے, 7 مہینے بعد. تو یہ بڑی بات ہے. 7 مہینے تو صوبہ گورنر کی بغیر تھا, لیکن بہرحال کافی اہم ہے, اور یہ چیزیں اہم ہیں. اور آخر میں اس اہم ترین چیز کی طرف چلا جاؤ جس کی بنا پر میں نے آپ کو صبح بھی خبر دے دی تھی کہ آج ایک اہم ترین خطاب ہے جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف کا, اور وہ اس تقریب ہے جو 6 ستمبر کو ملتوی ہوئی تھی سیلاب زدگان کے حوالے سے. جی ایچ کیو میں ہے, تمام کور کمانڈر سے لے کے تمام جنرلز, پوری جی ایچ کیو کی ٹیم موجود ہوگی, تمام کے تمام. آرمی چیف صاحب آج کچھ بولیں گے, یہ بڑی طے بات ہے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آج وہ بولیں گے. آج وہ شہداء 6 ستمبر ڈیفینس ڈے کے حوالے سے آج وہ تقریب منعقد ہو رہی ہے.
اور ان کا خطاب بہت اہم ہوگا. وہ بہت سی چیزوں سے متعلق بتا سکتے ہیں, کنفیوژن کلیئر کر سکتے ہیں بہت سی چیزوں کا. آج ان کا لاسٹ ڈے ہے اس طرح پبلکلی اپنی اپیرنس دینے کا, تو اس خطاب کے اوپر لگے ہوئے. لیٹس سی, دیکھیں کیا ہوتا ہے. میری بھی جیسی میرے پاس کچھ خبریں آئی ہیں اس خطاب کے حوالے سے, کچھ ویڈیوز آئے, تو میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ اس سلسلے میں ضرور شیئر کروں گا. آرمی چیف کا خطاب آج بہت زیادہ اہم ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.